اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. 5 علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا، خصوصاً بریلوی عوام کے لیے اور باقی تمام مکاتب فکر کی عوام کے لیے بھی بالعموم. علمی پوائنٹ نمبر 1، اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے، میں نہیں دکھائی. جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ، جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے. کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کالا کوا، اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. ہاں، بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز، میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ. جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کے لیے سینیٹر، بلکہ آل ٹائم سینیٹر، لانگسٹ سرونگ سینیٹر، 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوئے، ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھائی میرے سامنے بیٹھنے نال تو کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جی تواڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں، دوسرے سے بات کروں گا اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو. اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں. لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے، جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں، اور تسی بیٹھو تواڈے نال ہی بیٹھ سکتے من تو چھڑ دو. ہاں، تواڈے تجربے نہیں ہوئے. علمی پوائنٹ نمبر 2، مولوی سلپ آف ٹنگ کو بھی، سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. جی، سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی نزا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے. لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپرو کر رہا ہے، تسی اندر بیٹھ گئے ہو. علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا. جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا. تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے، اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجی یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے. میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا. وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد ہے ہی نہیں ہے. تو
جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ یہ کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں, انہیں سب کچھ اجمالاً تو پڑھایا جاتا ہے, اس کے باوجود چلیں 1 یا 2 بار یہ لوگ غلط نام لیں تو میں کہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. کلیریفیکیشن کے اندر بھی یہ غلط نام لے رہے ہیں, اور جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, ان فرقوں کے باقی مولوی بھی سب کے سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, عمر ابن سعد, عمر ابن سعد, عمر ابن سعد. چلے میرے جیسا جاہل بندہ لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا, حالانکہ یہ عمر ابن سعد نہیں ہے, عمر ابن سعد ہے. اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں. یہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں نا کو ہم عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ عربی میں جب عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے عمر کو زبر سے پڑھنا ہے, عمر, ٹھیک ہے, یعنی عمرو لفظ لکھا ہو تو اسے پڑھا جائے گا عمر, اور اگر واو آگے نہیں ڈلی خالی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جائے گا عمر, جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ہے, وہ ہے عمر. اور ایک ہے لفظ عمر, وہ عمر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے, اور اس واو کی وجہ سے ہم عین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. جو جامعہ ترمذی میں نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام. عمر ابن ہشام کون؟ ابو جہل. ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما, اور وہ سیدنا عمر کے حق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو یہ عمر اور عمر کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن یہ میں نے صرف اس لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ آپ ان علماء کو دیکھ لیں کہ آپ یہ اسپیشلی پوری تیاری کر کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, معافی بھی پوری تیاری کر کے کر رہے ہیں نا, کسی ایک نے بھی صحیح طریقے سے نام نہیں پروناؤنس کیا. سب کہہ رہے ہیں جی وہ عمر ابن سعد کہنا تھا تو عمر بن عاص نکل گیا, وہ کہہ رہے ہیں جی عمر ابن عاص کہنا تھا تو عمر ابن سعد نکل گیا. اور بھائی یہ عمر ابن سعد ہے اور وہ عمر ابن عاص ہے. جو صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جو ہے یہ لشکر یزید کا جو سردار تھا یہ عمر ابن سعد ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, یہ آخری ہے, اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے اسپیسیفکلی. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان لوگوں کے نام کے اوپر نہ رکھے, اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ یزید کا ذکر کیا. تو ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا. کل تک جب ہم یہ کہتے تھے کہ یزید نام نہ رکھیں تو یہ لوگ کہتے تھے جی صحابہ کے بھی نام یزید ہے. ہم کہتے تھے کہ صحابہ کے نام یزید ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کربلا نہیں ہوئی بھی تھی. ہمیں یزید نام کے مطلب سے بھی کوئی غرض نہیں ہے, صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس نام کو کیوں چھوڑا, صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل دکھے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں جی نام میں کیا رکھا ہوا ہے. اور میں پھر انہی کی ڈاکٹر میں بات کرتا تھا کہ بھئی تمہارا جو بایزید بستامی ہے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. تو یہ کہتے تھے جی وہ یزید نام سے کیا ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے, وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں. تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا. تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھیں. ہوں دس, میں صحیح کہتا ہوں نا کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. دیکھیں کدھر دماغ گیا میرا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. اچھا یہ پیو وہ آپ بگوٹن والا وہ مانا نہیں آپ نے لینا, یہ میں علمی استاد اور روحانی طور پہ وہ مطلب لے رہا ہوں. پیو یہ وہ والا پیو نہیں لے رہا, پھر اور پاس ہے نا ٹور پمٹ.